نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں گزشتہ کئی ہفتوں سے اظہار خیال کیا جا رہا ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ معاملہ ملک میں اٹھایا گیا ہے، حالانکہ نہ یونیفارم سول کوڈ کی ملک کو ضرورت ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک سیاسی ضرورت کے تحت یہ معاملہ سامنے لایا گیا ہے، حالانکہ اس وقت ملک سختی معاشی بحران کا شکار ہے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ منی پور میں تشدد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو مظالم برتے گئے ہیں وہ بہت ہی دردناک اور ہولناک ہیں۔ ملک میں پھیلائی گئی نفرت کی آگ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں رہنے والوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ بے وقت کی راگنی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے نافذ ہونے سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں، البتہ بہت سے مسائل اور دشواریاں اور دقتیں پیش ہوں گی۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ مسلمان ملک کو بچانے اور شریعت کی حفاظت کے لیے آگے آئیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو جس راہ پر چلنا چاہیے تھا ہم بھی اس سے دور ہو رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا، مسلمانوں کا حال دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک اس قوم کی راہ متعین ہے نہ اس کو اپنی منزل معلوم۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا اس کی منزل سامنے ہے اور راہ بھی دیکھی بھالی ہے، لیکن یہ شبہ ہوتا ہے کہ مسلمان منزل کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھتا ہے اور صراط مستقیم پر نقد و تبصرے میں مشغول ہے اور کچھ ایسی بحث و فکر میں لگا ہوا ہے کہ یہ راہ منزل مقصود تک لے جائے گی یا نہیں۔ کسی نے مسلمانوں کے حال ایک شعر میں خوب بیان کیا ہے، کہا، آیا پروانہ گرا شمع پہ اور جل بھی مرا، تم ابھی سوچ رہے ہو محبت کیا ہے۔ حضرات، اسلام امن و سلامتی کا پیغامبر ہے، اس کی راہ عشق و محبت کی راہ ہے اور عشق و محبت کی راہ میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اس راہ میں رکنا اور ٹھٹکنا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ تو ذوق اور شوق کے ذریعے طے ہوتی ہے۔ تکلیف اور مصیبت اس راہ کے لیے زاد ہے، دشواریاں اس کی عظمتیں ہیں، جد و جہد، شوق مسلسل اور سعی پہم اس کا سرمایہ ہے۔ اس کی راہ کی مشکلات چلنے والے کے لیے باعث مسرت ہیں اور اس کی کٹھنائیاں مسافر کی زندگی کو تابناک بناتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ تذبذب کو چھوڑ دیں، اعتماد بحال کریں، شک کے بجائے یقین پیدا کریں اور اس یقین اور اعتماد کی راہ میں جس قدر مصیبتیں بھی سامنے آئیں اس کو خندہ پیشانی سے قبول کریں۔ آج کے حالات سخت ہیں۔ امت مسلمہ پر جو حملے ہو رہے ہیں، جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، جو عزائم ہیں وہ تشت بام ہیں، شاعر اللہ عزت پر ہیں، جان اور مال، عزت و آبرو کے لالے پڑے ہیں، دھمکیوں کے سہمانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور وطن عزیز کا یہ منظر کتنا دلخراش ہے کہ اس دھرتی پر قانون بے چارہ ہوتا جا رہا ہے، انصاف شرمسار ہے، سچائی کو مٹایا جا رہا ہے، حقیقتوں کو پروپیگنڈے سے دبایا جا رہا ہے اور بے بصیرتی کی انتہا یہ ہے کہ وہ ملت جس کا ہر فرد ہمارے وطن کا چھٹا انسان ہے، اسے ڈرا کر دھمکا کر اس کے حقوق غصب کرنے کی فضا بنائی جا رہی ہے۔ بے شک مرحلہ سخت اور دشوار سامنے ہے اور بڑا امتحان ہے۔ یقیناً حالات سخت ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خرمن کو جلانے کے لیے بجلیاں چاروں طرف سے گرج رہی ہیں۔ اس نازک وقت میں سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں،
فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند رہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کے لیے تمہارا خوف بھر دے گا، اور تمہارے اندر سے، تمہارے دلوں سے وہ خوف، وہ رعب اور وہ دبدبہ جو دشمنوں کے اوپر پڑنا چاہیے تھا وہ نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ آج ہماری دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ دونوں چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ہم دنیا کی محبت میں کھو گئے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں کہ موت ہمیں یقیناً آنی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ہم اللہ کا نام بلند کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ دور نزدیک نظر آ رہا ہے۔ آپ نے مرض کی جو تشخیص فرمائی وہ بھی واضح ہے۔ آپ کا پیغام امت کے ہر فرد کے لیے دعوت فکر ہے۔ اب فیصلہ امت کو کرنا ہے کہ اسے قلب روح عزیز ہے یا اس کا معدہ اور مادہ ابھی آسودہ نہیں ہوا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راز زندگی اور نسخے جاویدانی کو دل میں اتارنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امت کا ایمان کے تقاضوں پر لازوال یقین اور اسے زندگی میں برتنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اقتدار کے تقاضے نفرت کی آبیاری اور عداوت کی کاشتکاری ہو سکتی ہے، مگر ایمان کے تقاضے دنیا کی محبت اور موت کا خوف نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا اسے پکڑ لو، اور جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ حضرات گرامی، یقین کیجئے دینی فکر اور مذہب سے سچا عشق اور اس پر عمل شاہراہ حیات ہے۔ روحانی قدروں کو اپنے اندر سمو لینا زندگی کی معراج ہے، اور ایسی ہی زندگی کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بشارت ہے کہ نہ ان کے اوپر خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، اور نہ ان کے اندر غم ہوگا۔ ہم سب جو اس بشارت کے طلبگار اور امیدوار ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو ہر گھر میں پہنچا دیں اور ہر دل میں اتار دیں تو ساری بگڑی بن سکتی ہے۔ ہم نفس کا محاسبہ بھی کریں، محاسبہ معاشرے کا بھی کریں، اصلاح نفس بھی کریں اور اصلاح معاشرہ بھی کریں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے، اور دلوں میں یہ اتارتے چلیں کہ جب بھی دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہوگا، وہ عہد ہوگا ہم پر اپنی امتوں کے ٹوٹ پڑنے کا۔ یہی سبق ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات، مختلف تہذیبوں اور متعدد مذاہب کے ماننے والوں کے اس عظیم الشان ملک میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ اس ملک میں مسلم پرسنل لا پر آزادی کے ساتھ عمل کا جو آئینی حق مسلمان ہند کو حاصل ہے اسے چھیننے کی بات کی جا رہی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے نقصانات پر اس سے پہلے روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں سابق جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا اقتباس سنتے چلیں۔ آپ نے ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ یقین مانیے اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہندوستان چرمرا جائے گا، ملک میں بے چینی پھیل جائے گی۔ یہ ملک کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے، یہ ملک کسی ایک تہذیب کا ملک نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس ملک میں اللہ نے الگ الگ مذہب دیے، ہر قسم کی تہذیب دی،
ہر رنگ کا سماج دیا، الگ الگ قوانین ہیں اور سب لوگ خوشی خوشی ان قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ان سارے قوانین کو ختم کر کے اگر ایک قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر ایک قانون اس ملک میں لاگو کیا گیا تو دوسرے قانون پر عمل کرنے والے اور دوسرے قانون کو ماننے والے یہ سمجھیں گے کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کا مذہب چھینا جا رہا ہے، ان کی تہذیب چھینی جا رہی ہے۔ اور انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبدیلی، اپنے کلچر کی تبدیلی، اپنی زبان کی تبدیلی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات سمجھنی چاہیے ان اہل سیاست کو جو سیاست کے گھروندوں سے ملک کو چکنا چور کر دینا چاہتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کا شوشہ ایک سازش ہے، ملک کے خلاف سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ سازش ہے، ہندوؤں کے خلاف یہ سازش ہے، اس وطن کو توڑنے کی ایک منظم سازش ہے۔ لوگ بڑے چکنے چہرے کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کیا کرتے ہیں، کتنا مکروہ ذہن ہے ان کا، کتنا گندا دل ہے ان کا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے والی نگاہ چاہیے، چشم بینا چاہیے، تو اندازہ ہوگا کہ کتنی بے ایمانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ کاررواں بڑا محترم ہے، یہ کاررواں دین و شریعت ہے، اس کی خدمات دین ہیں، دنیا میں کامیابی ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور یہ بورڈ مسلمانان ہند کا متحدہ ادارہ ہے جس پر نہ صرف ملت اسلامیہ کو اعتماد ہے بلکہ پورا ملک اس کے فیصلوں کو سننے کا منتظر رہا۔ بزرگوں کی امانت قابل قدر بھی ہے، لائق شکر بھی ہے، اور ہر لحاظ سے اس کی مستحق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اسے ترقی دی جائے، اور ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی انفرادیت، مسلک و مشرب کے فاصلوں اور جماعتی حلقہ بندیوں سے بلند ہو کر صرف دین کی سربلندی اور ملت اسلامیہ کی خیر خواہی کے لیے اس سمندر میں ضم ہو جائیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی انفرادیت موتی کی طرح سمندر کی تہ میں رہے، جس سے سمندر کا وقار اور وزن تو بڑھے مگر اس کی روانی میں کوئی فرق نہ آئے۔ محترم حضرات، حکومت کے اشارے پر یونیفارم سول کوڈ کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے لاء کمیشن نے عوام سے رائے طلب کی ہے، جس کی آخری تاریخ 28 جولائی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں لاء کمیشن کو بذریعہ ای میل اپنی رائے بھیجنے کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے عوام کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے ایک آسان سسٹم تیار کیا تھا، جس کے ذریعے سے ہماری مسلم پرسنل لا بورڈ نے کافی کوشش کی ہیں، اور ائمہ حضرات نے بھی کافی کوشش کی ہیں، اور جمعیت علماء ہند نے بھی کوشش کی ہیں، جس کی وجہ سے لاء کمیشن تک لاکھوں کی تعداد میں اپنی اپنی رائے پہنچی ہیں۔ اب آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی برقرار رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قانون، ہماری اسلامی شریعت اور ہمارے اسلامی اصول و ضوابط کو اس ملک میں برقرار رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے اور برقرار رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔